الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہر فرد ہم میں سے پریشان ہے اور مشکلات کا شکار۔ حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر فرد کے چہرے پر پریشانی اور مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہاں ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظلم تو نہیں کیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا ہو، یا اگر ہمیں کسی اور پریشانی اور مرض میں بیماری میں مبتلا کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظلم کر دیا ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو دنیا ہے اور دنیاوی حالات ہیں اس سے کہیں زیادہ ہماری دینی حالت خراب ہے۔ اگر آپ مساجد میں نمازیوں کی تعداد دیکھیں، اگر آپ معاشرے میں اسلامی نظام کو نافذ ہوتا ہوا دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا اسلامی نظام نافذ ہے، آپ ہماری دینی حالت کو دیکھیں تو جو ایک سچا مسلمان ہے وہ اپنی دینی جو معاملات ہیں اس پر زیادہ پریشان ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات پر۔ تو ان چیزوں پر بھی ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں۔ کہ ہماری مشکلات میں سے یہ ہے کہ ہمارا رزق کم ہے، کہ ہماری مشکلات میں سے یہ ہے کہ ہم جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کہ ہماری مشکلات میں سے یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے، یا ہماری مشکلات میں سے یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسلام کی اہمیت کم ہوتی چلی آ رہی ہے، ہمارے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں وہ انہیں لوگ حلال کر بیٹھے ہیں، ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ مشکلات ہیں یا وہ مشکلات ہیں جو دنیاوی معاملات ہیں، انہیں ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک سچا جو مسلمان ہے وہ ہمیشہ اپنی دینی معاملات کو دنیاوی معاملات سے آگے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے جو معاملات کاروباری اور خاندانی اور ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو اس کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان اگر آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا آسان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جب اپنی آخرت کے بارے میں سوچا، دین کے بارے میں کوشش کی، جد و جہد کی اور لگن سے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کا حکمران بنا دیا۔ لیکن جب ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگ گئے تو ساری دنیا میں ہمارا نام ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو مقصد بنایا ہے وہ ہے دین کا نفاذ کرنا، دین کی تعلیم دینا، دین کے لیے پریشان ہونا اور دین کی فکر کرنا۔ یہ وہ معاملات ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کون سی مشکلات ہیں جو دراصل مشکلات ہیں، اور وہ کون سی مشکلات ہیں جو قابل حل ہیں۔ اور اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صرف مشکلات کا آ جانا ہی اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان مشکلات کو کسی طرح حل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے اور ہر مشکل کا حل رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔